جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوئس کیسز کے حوالے سے اس کو ری اوپن کیا جائے گا یا نہیں۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تمام مقدمات اس وقت ختم ہو چکے ہیں۔ ایک پوائنٹ اس میں اٹھایا جاتا ہے کہ عدالت نے جیسے کہا کہ 5 مہینے سے گمراہ کیوں کیا جا رہا تھا عدالت کو، اور عدالت اس سلسلے میں اب ایکشن بھی لے گی۔ ان کیسز کے حوالے سے لیٹر نہیں لکھا گیا، اور لیٹر لکھنے میں کون سی رکاوٹ ایسی تھی؟ حکومت کو تو ابھی کہنا ہے سمسام علی بخاری صاحب کا کہ ان کی نیت درست ہے اور اس فیصلے پر منوعان عمل درآمد ہوگا، لیکن ایک جو معاملہ تھا لیٹر کا، وہ رکاوٹ کون لگ رہا ہے؟ کیونکہ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ میری تو لاش پہ سے گزر کے یہ جائیں گے اور لیٹر لکھا جائے گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ میں کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں جسٹس طارق محمود صاحب کو کہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ 13 تاریخ کو وہ ہوگا، اس کے بعد کو آئے گا، اور وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ، میں، قصوری صاحب، مشاہد صاحب، ہم تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے، اس میں نکھار آئے، اس میں مضبوطی ہو، ادارے مضبوط ہوں۔ اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ آئی سے اٹ اگین، اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی نظر آیا عدالتوں کے فیصلوں سے دوسرا سے کہ سب برابر ہیں۔ یہ اسی لیے لوگوں کا سب برابر، اور سپریم کورٹ نے این آر او والے فیصلے میں اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیا تھا کہ اسلام کی اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اگر آپ نے مساوات محمدی پہ چلنا ہے تو پھر نہ کوئی شمسام علی شاہ ہے، نہ کوئی مشاہد اللہ صاحب ہے، نہ کوئی قصوری صاحب ہے، سب برابر ہیں۔ صدر صاحب پیش ہو جائیں، پھر سب برابر ہیں تو پھر صدر صاحب جائیں۔ میری سن لینا، آپ کو تو یو ہیو ٹو جمپ دا گن۔ بات یہ ہے کہ جو آئین ہے، آئین آپ کا مقدس ترین کتاب ہے آپ کے قرآن کریم کے بعد، یا کسی اور کا بائبل ہوگی تو ان کا وہ ہوگا۔ آئین کی تشریح کرنا، اب قصوری صاحب تو لا ایکسپرٹ ہے، جسٹس صاحب لا ایکسپرٹ ہے، انہوں نے اپنی بات، ابھی اس بات تک نوبت نہیں آئی۔ میں کتنی دفعہ آپ کو کہوں، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جو عدالت کا کلیئر کٹ ہوگی، وہ کہے نا کہ استثناء نہیں ہے، عدالت یہ فیصلہ کرے۔ لیکن عدالت نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا، سپریم کورٹ نے استثناء کا کہیں ذکر نہیں ہے، استثناء کا نہیں، لیکن سپریم کورٹ کا جو این آر او کا فیصلہ تھا اس میں سر لکھا تھا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ کسی برابر ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کی خواہش کی بات نہیں، بڑی سیدھی بات ہے۔ وہ 248 ہے سر جو استثناء ہے، وہ یا اس کو ختم کرے یا رکھے، تو پھر تو کوئی آگے کرے، نہیں تو ان کے وکیل تو پیش ہو رہے ہیں۔ اس میں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا، اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیا کہ اسلام اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، تو اشارہ تو صدر زرداری کی جانب کیا نا کہ امیونٹی تو پھر حاصل نہیں ہے۔ اشاروں پہ تو بات نہیں ہوتی نا سر، چلیں اس کی تشریح تو کر سکتی ہے کورٹ۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کی جماعت کا تو واضح مطالبہ تھا، آپ تو نام لے کے کہہ رہے ہیں زرداری صاحب ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو پاکستان واپس نہ آئے۔ دیکھیں، امیونٹی اگر ہے بھی تو وہ بھی تو جا کے عدالت ہی سے مانگنی پڑے گی نا، خود سے آپ نے طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امیونٹی ہے یا نہیں ہے۔ ختم کرے عدالت، ہے تو صحیح نہیں، وہ ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ تو عدالت نے کرنا ہے نا، اور کس کیس میں ہے، کس میں نہیں ہے، بہت ساری اس کی بھی ڈیٹیلز ہے، وہ ہر آدمی کو تو نہیں پتا، وہ بھی اس کا فیصلہ بھی عدالت ہی کرے گی۔ میں اصل میں دیکھیں، میں تو یہ چونکہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ یہ سب جوڈس ہے، اس پہ ہمیں بات نہیں کریں، لیکن اس کے سیاسی فیصلہ آ گیا، اب عدالت امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہی ہے، عمل درآمد پہ، تو سب سیاسی پہلو پہ تو بات ہو سکتی ہے نا۔ میں تو اور بات کر رہا ہوں، اگر ان کی بات بھی مان لی جائے تب بھی سیاسی پہلو میرے نزدیک یہ ہے کہ 5 مہینے ہو گئے ہیں فیصلے کو این آر او کے، اگر آپ انوالو نہیں ہیں، وہ $60 ملین آپ کے نہیں ہیں، بقول آپ کے کیس ہے ہی نہیں، یا جھوٹا ہے یا غلط ہے، تو آپ کو تو فوراً خط وط لکھ دینا چاہیے تھا، جتنا کورٹ نے کہا، سپریم کورٹ نے، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ آپ جب انوسینٹ ہیں، آپ نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، تو آپ کو ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ کیوں آپ کا لا منسٹر کہتا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں نا، 5 مہینے اگر آپ ادھر سے ادھر وہ ہاکی کھیلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہے، اور دال میں کالا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دال میں کالا نہ ہوتا تو بھائی دیکھیں نا، ایک آدمی انوسینٹ ہے، مجھ پہ آپ ابھی ان پہ الزام لگا دیا اس نے، ایک بندے نے کہ جی ان کی جعلی ڈگری، دوسرے سیکنڈ میں انہوں نے ہرجانہ کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ان کا، اچھا میں دیکھتا ہوں، میری ڈگری ٹھیک ہے نا، لیکن اگر ان کی ڈگری ٹھیک نہ ہوتی نا تو یہ بھی ایسے گھماتے رہتے 4-5 مہینے۔ آپ کی ڈگری ویسے ٹھیک ہے، کچھ وضاحت کر دیں۔ یہ تو عدالت فیصلہ کرے نا۔ اگر میری ڈگری ٹھیک نہیں ہے تو مجھے گھر بھیجے، اور اگر میری ڈگری ٹھیک ہے تو جس نے کہا ہے پھر اس کا حساب لے کے کہ کس طرح ایک شریف آدمی پہ الزام لگا ہے۔ ایک الزام اگر لگا، آپ پہ بھی الزام لگا، آپ نے فوراً اس کی وضاحت طلب کی اور ہرجانے کا، وہ بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ دیا۔ صدر صاحب پہ تو آئے دن الزام لگتے ہیں، میڈیا پہ لگتے ہیں، صدر صاحب کا تو ایک فوبیا ہوا ہے لوگوں کو۔ صدر صاحب کب کہتے ہیں میں عدالت کو نہیں مانتا؟
मानने की बात वो तो कहते हैं इम्यूनिटी है ना, आर्टिकल 248 इम्यूनिटी तो आइन ने दी है, को सदर ने खुद ली है। पेश हो जाए इसमें क्या इम्यूनिटी खत्म कर दे, आइन को खुद से खत्म कर दे? वो खुद तो खत्म नहीं कर सकते। हालत हमारी ये है, हालत हमारी ये है कि 18th अमेंडमेंट हमने की, जो इतना बड़ा काम है 73 के आइन के बाद, जिसमें ये भी शामिल है। वो मेरी भी उतनी ही बड़ी दस्तार है जितनी इनकी है, कोई कम नहीं है। आपकी 18वीं तरमीम को तो शोएब और सानिया की शादी खा गई मीडिया ने, आपने तो ये काम कर दिया। आप तो पता नहीं जा किधर रहे, मुझे नहीं कोई कहीं नहीं जा रहा, और बड़ा क्रेडिट दिया 18वीं तरमीम में जो कुछ हुआ। एक और भी काम हुआ, एक मेंबर ये बात आ गई है, 18th अमेंडमेंट जो हुई उसमें ये लिखा हुआ है कि आप आइन को दोबारा प्रोमलगेट नहीं कर सकते। 19 को हुई है 18th अमेंडमेंट, और 20 को सदर साहब ने दोबारा 5 ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया, और बिल्कुल 13 नए ऑर्डिनेंसेस भी जारी होंगे। मतलब क्या कोई हाल है? यानी कि हम खुद ही जब उसका मजाक उड़ाएंगे अपने किए का, तो फिर बाकी यानी कि तुमको क्या कह के पुकारेंगे मौर्रिख कल के। कसूरी साहब, आप तारीख हमेशा सही लगती है, तारीख हमेशा सही होती है और तल्ख भी होती है, इसीलिए तारीख अभी तक नहीं भूली सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था। आपको कसूरी साहब, आपको क्या लग रहा है, रुकावट कौन है? जो मुकदमात के हवाले से लेटर की बार बार बात होती थी और बड़ी लंबी हिस्ट्री थी, फलाने लेटर लिखा गया, अभी नहीं लिखा गया। रुकावट इसमें आपको लॉ मिनिस्टर नजर आ रहे थे, और मेन उन्हीं का आपको फोकस आप इस पे करेंगे कि वो इसमें रुकावट थे? आसमा, यहाँ अभी मेरे दोनों भाइयों ने रूल ऑफ लॉ पर बात की। जी, रूह ज़मीन पर सबसे खूबसूरत जो स्टेटमेंट रूल ऑफ लॉ पर है वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस मुबारका है। आपने फरमाया कि इससे पहले कौमें इसलिए तबाह और बर्बाद हो गई कि जब उनमें से कोई बड़ा शख्स कानून शिकनी करता था तो उसको पकड़ लिया जाता था, और अगर कोई छोटा शख्स करता था तो वो बड़ा करता उसको छोड़ दिया था, जो छोटा करता उसको पकड़ लिया जाता था। और फिर हजूर ने कसम खा गई कि खुदा की कसम अगर फातिमा बिन्नत मोहम्मद भी चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूं। अगर खातून जन्नत जो हैं वो कानून से बालातर नहीं और कानून के निगाह में बराबर हैं, तो जरदारी साहब या गिलानी साहब या बुखारी साहब या मुशाहिदुल्लाह और अहमद रजा कसूरी की क्या हैसियत? हम तो उनके पैरों की खाक के बराबर नहीं है। वी आर नोबॉडीज बेसिकली। तो चीज ये है, इससे खूबसूरत स्टेटमेंट रूल ऑफ लॉ पे कोई नहीं है दुनिया में। चीज यह है कि अभी मेरे भाई ने एक टर्म यूज की कि अकॉर्डिंग टू दी अपना लॉ मिनिस्टर की बात करें, लेटर एंड स्पिरिट ये होना चाहिए। देखें, दो चीजें हैं, लेटर एंड स्पिरिट। मिसाल तौर पर इंग्लिस्तान में देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो लेटर, स्पिरिट पे चल रहा है। एक ट्रेडिशंस है उनकी डेमोक्रेसी की, उनका एक डेमोक्रेटिक कल्चर है जो उनको मैग्ना कार्टा 1215 से लेकर आज तक लिया आ रहा है उनकी डेमोक्रेसी को। देयर इज नो लेटर बट स्पिरिट इज देयर। हमारा तो लेटर है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेटर है, लेकिन स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट नहीं है। हमारी सारा का सारा जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्पिरिट पर आ रही है। स्पिरिट पे आ रही है। मुख्तसर बताइए, रुकावट कौन है? रुकावट है कि मैं आ रहा हूं कि रुकावट जो है, जो कि स्टेटमेंट अपना अटॉर्नी जनरल एट द बार, और उसने अपना इतना बड़ा ऑफिस, आपको पता कि अटॉर्नी जनरल का ऑफिस जो होता है, ही इज द प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द फेडरेशन एंड कैबिनेट मेंबर। उसने इस्तीफा दे के घर चला गया और उसने ये कहा कि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो बाबर अवान है, लॉ मिनिस्टर। मैं ये समझता हूं कि किसी वक्त ऐसे बोझल लोग जो किश्ती में बैठे हों और किश्ती डावाडोल हो रही हो तो उनको उतार देना चाहिए ताकि बाकी के पैसेंजर जो हैं वो बाहिफाजत अपनी मंजिल तक बिल्कुल आपने कहा कि पहुंच जाएं। बिल्कुल इसी पॉइंट पे मजीद हम बात करेंगे। जैसे कि अभी कसूरी साहब ने कहा कि अगर कोई लोग कश्ती को डुबोना चाहते हैं तो उनको बेहतर यही रहता है कि उनको उतार दिया जाए ताकि बाकी लोग जो है अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाए। इसी पॉइंट पे मजीद जानेंगे शमशान बुखारी साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।